محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں موجود 14 سجدوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلاوت کے دوران اس طرح سجدہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو ہم آج سیکھیں گے کہ سجدہ کب کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، اور سجدہ میں دعا کون سی پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے اس آیت کو مکمل پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ مثال سے سمجھیں، یہاں اس آیت میں سجدہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس لفظ کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہیں کرنا، بلکہ اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد ہی سجدہ کرنا ہے، اور تمام سجدوں کو ایسے ہی کرنا ہے، یعنی آیت پوری کرنے کے بعد۔ تو ناظرین، سجدے کے اندر دعا کون سی پڑھنی ہے؟ تو ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1414۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک کا مفہوم دیکھیں، سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 579۔ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا کہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں، تو جب میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور سجدے میں یہ دعا پڑھی۔ تو ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت سجدہ کی تلاوت میں اس دعا کو پڑھتے سنا جو اس درخت نے پڑھی تھی۔ تو ان احادیث سے یہ دو دعائیں ثابت ہوئیں جو آیت سجدہ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ مسنون دعائیں ہیں۔ لیکن ناظرین، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آج سے پہلے ان دعاؤں کا ذکر نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ہم نے بچپن ہی سے بس وہی تسبیح پڑھی ہے جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتا تو وہ سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یاد کر لے تو یہ مسنون دعائیں آیت سجدہ میں پڑھنی افضل ہیں، اور اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات آئی ہوگی کہ یہ دو دعائیں کیوں ہیں، ایک ہی کیوں نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہم رکوع کے اندر کون سی دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ تو ایک اور حدیث ملاحظہ کریں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 794۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اور سبحان ربی العظیم بھی ثابت ہے۔ اور جب ایک سے زیادہ دعائیں ثابت ہوں اور عوام کے اندر کوئی ایک دعا زیادہ پڑھنی رائج ہو جائے تو وہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسری دعائیں بھی پڑھنا چاہے تو ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم جون سی چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سجدہ تلاوت میں آپ یہ دونوں مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کی آیت آ جائے تو کوشش کریں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو سجدہ کر لیں، لیکن اگر چاہیں تو بعد میں بھی ایک سے زیادہ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آخر میں ان دونوں دعاؤں کو ایک بار لفظ با لفظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے وہ یاد کرنی ہو اور سجدہ تلاوت میں پڑھنی ہو تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر سکے۔ سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا
وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.